ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے آفس میں. اس وقت ہمارے ساتھ 2 ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیں گے. جیسا کہ آج کے میرے ٹاپک کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے کہ پنجاب یعنی کہ لاہور کے اندر جو ادویات کا ریاکشن سامنے آیا ہے اس پر ہم بات کریں گے 2 ڈاکٹرز کے ساتھ. آج کا پروگرام کرنے کا سارا انیشیٹو اس بیس پر تھا کہ ہم پبلک کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکیں, ایکسپرٹس اپنا اوپینین دے سکیں تاکہ دیکھنے والے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مسئلہ کیوں ہوا اور اس میں فالٹ لائز ویئر, مطلب غلطی کس کی ہے, اور اگر اس قسم کی ادویات مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو ان کے پریونٹیو میجرز یعنی کہ کیسے لیے جا سکتے ہیں, یعنی کہ مریض اپنے آپ کو کیسے, عام رہنے والے یعنی کہ پبلک لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ وہ جعلی ادویات یا کنٹامینیٹڈ ادویات سے دور رہ سکیں. آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر قاضی واسق صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ایم اے کراچی کے, اور ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ایم اے سینٹر کے. ویلکم ٹو مائی شو ڈاکٹر مرزا اینڈ ڈاکٹر قاضی صاحب. ڈاکٹر مرزا, سب سے پہلے میرا بہت ہی بیسک ایک پبلک اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے کوشچن ہے کہ یہ کیس جو لاہور میں سامنے آیا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, فالٹ کس کا ہے, پیشنٹس اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور اگر اس طرح کے, اور کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ ڈینگی کے بعد دوسرا بڑا کیس سامنے آیا ہے؟ شکریہ. میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی جو لاس آف لائف ہوا ہے لاہور میں, آج تک کی اطلاع کے مطابق تقریباً 71 سے زیادہ لوگ جو ہیں ڈیتھ ٹول اب تو گھنٹے کے حساب سے بڑھ رہا ہے, حساب چلے گئے وہ, اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں کے نیئر اینڈ ڈیئرس اس میں فوت ہوئے, تمام فیملیز کے ساتھ مطلب ہماری ہمدردیاں ہیں اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں ان کے ساتھ میں. آپ کا جو سوال ہے بنیادی طور پہ اس میں یہ کہنا کہ یہ کیوں ہوا, اس کیوں کا جواب میں سمجھتا ہوں اس کے آگے سوالیہ نشان ہے اور بہت مشکل ہے میرے لیے اس مرحلے پہ یہ کہنا کہ یہ کیوں ہوا. میں بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم, جس سسٹم میں ہم یہاں رہ رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ اس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یہ سارا, چاہے وہ ڈینگی کا مسئلہ ہو جو اس سے پہلے ہو چکا ہے یا یہ ڈائریکٹ ریئیکشن کا ہو, اس لیے کہ ہمارا ملک شاید ایک دنیا کے چند ایک واحد ملکوں میں سے ایک ہے کہ جہاں فیک میڈیسنس, اسپوریس میڈیسنس, جعلی دوائیں, کاؤنٹر فیٹ میڈیسنس بے تحاشا ملتی ہیں, اور جس کا جو چاہے جیسی دوائی بنا کے مارکیٹ میں بیچ دے, کوئی نہ اس کے اوپر چیک ہے نہ اس کا کوئی بیلنس ہے. سویلائز کنٹریز میں اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس سے آدھی, اس سے چوتھائی, اس سے 10% اگر ڈیتھس اگر ہو گئی ہوتی خدا نہ خواستہ کسی بڑے ملک میں, تو وہاں کی پورے معاشرے میں اور سول سوسائٹی میں ایک قسم کا بھونچال آ چکا ہوتا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہی چکروں میں رہیں گے کہ کمیٹی بن جائے گی, کمیشن بن جائے گا, کچھ لوگ بیٹھیں گے, 40 آدمی بیٹھ کے اس کے انویسٹیگیٹ کریں گے, بات کی بولیاں بولیں گے, 2-4 ان کی میٹنگیں ہوں گی اور آہستہ آہستہ کر کے یہ مسئلہ جو ہے کارپیٹ کے نیچے چلا جائے گا یا کسی مٹی کے گڑھے میں دفن کر دیا جائے گا اور ہم اس کو کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے صرف نظر کیا جا سکے اور اس کو ہم ایسے ہی بھول جائیں یا بھول جانے کے لیے چھوڑ دیں. بنیادی طور پہ جو پرابلم سب سے بڑی یہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں اس وقت کوئی ہیلتھ منسٹر نہیں ہے. بالکل. اور وہاں ہیلتھ منسٹری کی جو پورٹ فولیو گراں اٹھایا ہوا ہے وہ وہاں کے جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں, نام لے رہا ہوں ان کا, میں جو چیف منسٹر ہیں ان کے پاس اس کی منسٹری ہے ان کی, اور وہ پہلے ہی مطلب کافی مختلف قسم کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں اور گڈ گورننس کے چکر میں جتنے بزی ہو رہتے ہیں, تو ایک فل ٹائم منسٹری کا بار بھی انہوں نے اپنے کاندھوں پہ رکھا ہوا ہے. تو آبویسلی جب ایک فل ٹائم آپ کے پاس منسٹر نہیں ہوگا تو رسپانسبلٹی جو ہے وہ کسی ایک آدمی پہ تو آپ نہیں ڈال سکتے, پھر وہ پوری کی پوری پنجاب گورنمنٹ کو چونکہ وہ ہیڈ کر رہے ہیں تو اس لیے جائے گی بیسیکلی, مطلب ٹیکنیکلی یہ پوری کی پوری رسپانسبلٹی پنجاب گورنمنٹ کی ہو گئی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمارے یہاں ڈرگس کا چیک ہے نہ کوئی اس کا بیلنس ہے. اس کے بعد ایک پرابلم کہ ہمارے مختلف جو سرکاری ادارے ہیں انفارچونیٹلی اس کے اندر نان پروفیشنلز اس کو چلاتے ہیں. نان پروفیشنل جب اس کو چلائیں گے تو ان کو پروفیشنلزم ان کو پتہ نہیں ہوگا, منی میکنگ مشین ہوگی, نان پروفیشنل چلائیں گے اس کو اور وہ یہ کریں گے کہ بھائی 10 روپے کی ایک چیز مل رہی ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی بنا رہی ہے, 8 روپے کی ایک مل رہی ہے جو دوسری ملٹی نیشنل کمپنی جو اس سے کم درجے کی بنا رہی ہے, اور وہی چیز 8 آنے کی یا 10 آنے کی یا 60 پیسے کی, وہ مطلب ہمارے یہاں کی ایک کمپنی ہے کہ جو کسی چھوٹے گلی محلے میں اس نے اپنا ایک چھوٹا سا پلانٹ بنایا ہوا. کیا کریں ڈاکٹر صاحب, انفلیشن دیکھیں, حالات دیکیں, وہ بیچارہ کہتا ہے کہ مجھے دوا اگر 4 آنے کی مل جاتی تو میں وہ لے لیتا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس سسٹم
سسٹم کو ناپنے کے لیے یا اس سسٹم کو جانچنے کے لیے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو چیز 10 روپے کی ایک دوائی مل رہی ہے اور وہی دوائی اگر آپ کو 60 پیسے کی بھی مل رہی ہے تو اس دوائی کی ایفیکیسی اور اس دوائی کی ایفیکیسی میں کیا فرق ہے, اس کی پوٹینسی کیا ہے, اس کی پوٹینسی کیا ہے, اس کا جو مطلب سالٹ اس میں یوز ہو رہا ہے اس سالٹ میں اور یہ 8 آنے کی جو مل رہی ہے یا 12 آنے کی مل رہی ہے اس سالٹ میں ہم کیسے اس کو کمپیئر کریں گے. یہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ قانونی طور پہ پاس ہو گئی اور قانونی طور پہ لاگو بھی ہو گئی, لہٰذا اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کا یا اس کی مخالفت کرنے کا ہمیں کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے, کوئی قانون بن گیا وہ. لیکن انفارچونیٹلی جب 18ویں ترمیم آئی ہے تو اس کے بعد سے جو یہ ڈیولوشن ہوا ہے چیزوں کا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پی ایم اے کا میرا جو اسٹینڈ ہے ہمارے پی ایم اے کا کی طرف سے میں نے جو اسٹینڈ لیا ہے وہ اسٹینڈ یہ ہے کہ 3-4 چیزوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو مطلب ڈیولوشن پلان میں آپ نہ ڈالیں. اس میں ایک جو ٹاپ آف دی لسٹ تھا وہ تھا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی. اس لیے کہ ہم نے یہ کہا پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے کہ اگر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو ہم نے ڈیویلویٹ کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ہمارے پاس 4 صوبے ہیں تو 4 ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہوں گی. بالکل سندھ کے اندر کوئی ڈرگ الگ بن رہی ہوگی, پنجاب میں الگ بن رہی ہوگی, وہاں الگ بن رہی ہوگی, اس کو کون مانیٹر کرے گا. اچھا ایک سندھ میں جو ہے اس کو پابندی لگا دی کہ یہ ڈرگ سندھ میں نہیں بک سکتی تو وہ پھر اسمگلنگ ہوگی, وہ پنجاب سے آئے گی یا وہ بلوچستان سے آئے گی. سندھ میں اگر پابندی لگا دی تو وہ جا کے ہب میں بنانا شروع کر دے گا, وہ اس کو جا کے جو ہے مطلب جعفر آباد میں بنانا شروع کر دے گا, وہاں سے بن کے پھر کراچی آ جائے گی. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ایک سینٹرلائز باڈی ہو اور اس میں کرپشن فری ہو اور اس کے اندر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہوں سائنٹیفک وے میں چیزوں کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی 80,000 سے زیادہ ڈرگ ہمارے رجسٹرڈ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, جب تک کہ ہماری ایک اتھارٹی اور ایک دن میں میری اطلاع کے مطابق 4-4 ہزار ڈرگس ایک دن میں مطلب وہ کی ہے اپروو کی گئی ہیں کہ آپ یہ بنائیں, اپروو کی گئی ہیں. اب ظاہر 4,000 ڈرگ اگر ایک دن میں اپروو ہوں گی تو یہ بغیر کسی کرپٹ پریکٹس کے یہ ہم ایک دن میں امریکیوں کو 4,000 ویزے ایشو کر دیتے ہیں تو مطلب ڈرگز بھی ایشو کر دیتے ہیں, مطلب کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو کھلا کھاتا چل رہا ہے. یہ اس ملک میں ہوا ہے, یہ اس ملک میں ہوا ہے. جب تک اس پورے سسٹم کی تطہیر نہیں کی جائے گی, اس کو پورے کا پورا چھان بین نہیں کی جائے گی, اس پورے سسٹم کو جب تک ایک اسکروٹنی نہیں ہوگی, اسکروٹنائز نہیں ہوگا, اور جب تک پروفیشنلزم نہیں لایا جائے گا اس میں اور سائنٹیفک بنیادوں پہ, اس لیے کہ جو کچھ ہمارے یہاں اس وقت ہو رہا ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ نہیں ہو رہا ہے, وہ سب ٹرائل اینڈ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ ہو رہا ہے. ہٹ اینڈ ٹرائل جو میتھڈ ہوتے ہیں تو اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے اور اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے, اسی طرح غریب لوگ سفر کرتے رہیں گے, اسی طرح لوگ بھولتے رہیں گے, اسی طرح جو ہے نا یہ جو وشیس سرکل ہے انفارچونیٹلی اسی طریقے سے چلتا رہے گا. یہ تو یہ پورا مطلب اس کا. تو اچھا میں قاضی صاحب سے یہاں پر سوال کروں گی. ڈاکٹر صاحب اب یہاں پر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہٹ اینڈ ٹرائل کا چکر ہے, اگر ہم کسی مہذب معاشرے کی بات کرتے ہیں تو جو ڈیتھ ٹول ابھی تک سامنے آیا ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایک ہیو اینڈ کرائے ہو جائے گا کسی بھی مہذب معاشرے میں, یہاں پہ جب مر جاتے ہیں پھر جا کر اس پہ شور شروع ہوتا ہے کہ اوہو یہ غلطی ہو گئی ہے. اس سے پہلے مہذب معاشروں میں سسٹم ان پلیس ہوتا ہے کہ وہ چیز اس سے پہلے ہی رک جاتی ہے. یعنی کہ آئے دن آپ نے امریکہ, برطانیہ, جرمنی, چائنا, مطلب وہاں بہت سی ایسی چیزیں سنی ہوں گی, پروڈکٹ سنے جو ریکال کیے گئے ہیں لیکن وہ صارفین تک پہنچے نہیں, کسٹمرز تک پہنچے نہیں. اس کا کوئی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جیسے مرزا صاحب نے کہا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پوری دنیا میں یہ ہے, مثلا امریکہ میں اگر لیں تو کوئی ڈرگ جو ایف ڈی اے اپرووڈ نہ ہو وہ چلتی ہی نہیں ہے, وہ چلتی ہی نہیں ہے, مارکیٹ ہی میں نہیں آئے گی. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ جو ہمارے عوام ہیں, ہمارے جو عام لوگ ہیں, ہم نے ان کو گنی پگز بنایا ہوا ہے. ہمارے ہاں کوئی ریسرچ کا کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی ڈرگ ٹیسٹ ہی نہیں ہوتی ہیومن یوز کی سے پہلے. تو ہوتا یہ ہے کہ بس وہ جی ڈرگ کمپنی ہے, جیسے کہ مرزا صاحب نے کہا. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب مطلب یہ بہت بڑی بات ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرگز بنا کے انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس پہ ریسرچ ہو ہی نہیں رہی. اس ملک میں تو یہی ہوتا ہے, اس لیے کہ نہ ہم نے ان کی مینوفیکچرنگ دیکھی ہے. وہاں سلم ایریاز کے اندر چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کے اندر اگر آپ نے ٹیبلٹ مینوفیکچرنگ دیکھی ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کتنے کاکروچز, کتنی چھپکلیاں وہ کرش ہو کے اس کے ساتھ مکس ہو رہی ہیں. تو مطلب کوئی ایک ایسی اتھارٹی جو ان ڈرگز کو, یہ میں نے دیکھا پروگرامز دیکھے کہ ڈرگ انسپیکٹرز جاتے ہیں, کیونکہ ڈرگ انسپیکٹرز کا میں نے بھی ایک ایسے ہی پروگرام دیکھا تھا, اس کے اندر مطلب میں بڑی بڑی کمپنیوں کے نام نہیں لوں گی, ان کی باقاعدہ ان کی اسٹریپس,
ان کے نام, ان کے ڈبے کی پیکنگ, مطلب کلیرسڈ جیسی دوا, مطلب لائف سیونگ ڈرگز, کورٹیزونز وغیرہ سب موجود تھا اس کے اندر. تو یہ لائف سیونگ ڈرگز, لائف تھریٹننگ ڈرگز ہو گئی ہیں, اس لیے کہ آپ نے ان کی ہائیجین دیکھیں, ان فیکٹریوں کے ذرا وزٹ اگر آپ کر کے دیکھیں تو ان کے اندر جو پانی استعمال ہو رہا ہے موسٹ ان ہائیجینک, سیوریج کے ان کے جو نظام ہیں وہ وہاں لیک کر رہے ہوتے ہیں, ان میں یہ ڈرگز بن رہی ہوتی ہیں. اور دوسرے ہمارے ہاں جو سسٹم آف پرچیزز ہے پوری دنیا میں ہے, یورپ میں ہے, NHS جو ہے وہ پوری جو جتنی بھی گورنمنٹ کے اندر یا کہیں بھی ڈرگز یوز ہونی ہوتی ہیں وہ اس کی ساری کوالٹی کنٹرول اور یہ سب چیک کرتے ہوئے وہ اس کو پرچیز کر رہا ہوتا ہے. اور وہ صرف پرچیز ہی نہیں کر رہا ہوتا, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی جو لوئسٹ بڈر ہے وہ, اب ڈرگز کے اندر لوئسٹ بڈنگ کا کیا کانسیپٹ ہے, I mean these are life saving drugs, آپ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. تو بجٹ ہے اگر آپ کا 0.6% جہاں بجٹ ہے تو ہماری پرائرٹیز میں ہی نہیں ہے بجٹ, تو پھر تو مطلب صحیح ہے, پھر مطلب پھر جو ہو رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. ہماری پرائرٹیز میں ہی نہیں ہے, ہماری حکومت جو ہے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ تو پرائرٹیز میں ہے ہی نہیں. ہماری جو پالیسیز ہیں تو یہ ایکچولی ہمارے جو ہیلتھ سسٹم کا ایک کولیپس ہے, ٹوٹل کولیپس آئی وڈ سے. ہماری بجٹنگ جس حساب سے وہ کرتے ہیں, ہم پریونٹیو سائڈ پہ گئے نہیں, مطلب ہم ایک دوسری طرف جا رہے ہیں کہ ہماری ہیلتھ پالیسی کیا ہے. پریونشن کے اوپر ہم کلین ڈرنکنگ واٹر, کلین سینیٹیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کتنی بیماریاں ہیں جس سے بچوں سے, اب اگر آپ باتیں کرنے آئیں گی تو یہ دیکھیے پولیو, ٹیوبرکلوسس, ملیریا دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں اس کا الٹا حساب ہو رہا ہے کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور میں تو کہوں گا کہ یہ HIV ایڈز کے اوپر جو ابھی پچھلے دنوں ڈان کا ایک سروے آیا, الارمنگ, I must say it was alarming. اس کے بعد ہیپیٹائٹس, ایک اور بم تیار ہو رہا ہے, یہ ہمارے ایٹم بم ہیں, پاپولیشن کنٹرول, آؤٹ آف برسٹ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری کسی ہیلتھ پالیسی میکرز کے ذہنوں میں ہی نہیں ہیں, یا وہ ان کی کسی حیثیت سے بھی پرائرٹی میں شامل نہیں ہے.